لوگ قوالی سننے آئے قوالی سننے آئے کسی میلے میں آئے کسی کمپنی میں آئے کہاں ہو تم؟ ارے جلسے میں ہو یا قوالی میں؟ جلسے میں ایسے بیٹھتے ہیں ہنسی مذاق بدتمیزیاں خاموش بیٹھو سننا سنو ورنہ اٹھ کے جاؤ جلسہ ہنسی مذاق کرنے کے لیے ہوتا کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو اس جلسے میں 1,50,000 60,000 اس لیے کر رہے ہو کہ یہاں بیٹھ کے ہنسو گے اس لیے بلایا ہے تم نے سب کو علماء کو ہاں کرنے کے لیے ارے جلسہ مزے کے لیے ہوتا ہے کیا سیکھا تم نے اس جلسے میں کچھ سیکھا یہ مدرسہ ہے اسکول ہے کالج ہے یونیورسٹی ہے تم مدرسوں میں روز پڑھنے نہیں جا سکتے تمہارے ساتھ ذمہ داریاں ہیں یہ جلسے سجا کے تمہیں سکھایا جاتا ہے کچھ سیکھا تم نے خالی مزے لیے نکل لیے یہ کون سی بات ہے یار شور اس قدر کا کر رکھا ہے پتہ نہیں کسی قوالی کی محفل میں ہو مزے لے رہے ہیں مزے لینے کے لیے کس کے نام سے کر رہے ہو جلسہ حضور غوث اعظم کے نام سے کس کے نام سے جانتے ہو کون ہے غوث اعظم جانتے ہو تمہیں تو یہی نہیں پتا غوث اعظم ہے کون ہنسنے سے فرصت ملے تو کبھی تم کو جانو کچھ سمجھو کچھ پتا لگا غوث اعظم کے نام کا جلسہ تو کر رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں کون ہے غوث اعظم غوث اعظم وہ ہیں کہ جب اس طرح کے جلسے میں بیٹھ کے تقریر کرتے تھے نا تو لوگ چیخ مار مار کے روتے تھے اور مجمع سے 70 جنازے اٹھ کر جایا کرتے تھے تم غوث اعظم کے جلسے میں بیٹھ کے ہنس رہے مذاق کر رہے ہو مزے لے رہے ہو پیر پھیلا کے کوئی بیٹھا ہے جی بجی بجی سے بیٹھا ہے کوئی سیڑھی پہ بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے جہاں جس کا دل چاہتا محفل کا کوئی ادب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نیچے بیٹھو تم بھی نیچے بیٹھو اور پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں باہر جائیں جلسہ نہیں پورا تماشا بنا دیا کیا ہو گیا ہماری قوم کو مجھے افسوس ہے اللہ رحم فرمائے یار تم کبھی سوچتے کیوں نہیں ہو دنیا تم پہ ہنس رہی ہے اور تم بھی بے وقوفوں کی طرح ہنس رہے ہو سوچا کرو کبھی خدا کے لیے سوچا میرے بھائی یہ نوجوانوں میرے بچوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں مستقبل ہو قوم کا تم یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے مرنا بھی ہے یار مرنا ہے کہ نہیں مرنا سب کو مرنا ہے نا سنو گے ارے بولو گونگے تو نہیں ہو سنو گے تھوڑی دیر سنو گے یا ہنسو گے سنیں گے میں نے ابھی تک سلام بھی نہیں دیا تمہیں اسی وجہ سے تم سنی نہیں رہتی اب کر رہا ہوں السلام علیکم میں نے انہیں کو سمجھا دیا تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں مذاق ہو رہی ہے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں یہاں دیکھتے ہیں پھر وہی کرتے ہیں یہاں کا ماحول اچھا رہا تو یہاں کا خود بخود اچھا ہو جائے ہم سے تو سیکھ رہے ہیں یہ لوگ ہم سکھانے والے جب ہنسے میں بیٹھ کے یہ سیکھنے والے تو اور چھوٹے لگائیں گے نا بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھنا سنجیدگی کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ سننا سلیقے سے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق المتين ليظهره على الدين كله إلى يوم الدين لا إله إلا الله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادے گل قبا امداد کن۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں دل لگا کر پورا مجمع بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کرے، پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہیں درود شریف پڑھنا آتا ہے، درود شریف یاد بھی ہے اور وہ حضور سے محبت بھی کرتے ہیں اور غوث اعظم کی 11ویں بھی کرتے ہیں اور لنگر بھی کھاتے ہیں، وہ پوری طاقت کے ساتھ پوری بیداری کے ساتھ پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے سنائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے تمام ممبران کو، اس گاؤں کے تمام سنی مسلمانوں کو اور اس میں شرکت کرنے والے تمام ہی حضور غوث اعظم کے عاشقوں کو آج کے اس بزم کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خصوصیت کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے۔ آمین زور سے کہیں، اس لیے کہ اجتماعی دعا میں جب آمین کہتے ہیں تو نہ معلوم کس کی آمین قبول ہو اور اللہ سب کی دعا کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے عذاب و بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اور جنہوں نے جلسہ سجایا ہے کمیٹی والوں کو اللہ حضور غوث اعظم کا صدقہ عطا فرمائے، جنہوں نے جیسے بھی حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو نعم البدن عطا فرمائے۔ دماغ خراب ہے تو بیٹھا دیں گے کس کی؟ حضور غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ میری طرف دیکھو ادھر اور توجہ سے ایک جملہ میرا سننا۔ حضور غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار کیسے ولی ہیں؟ کوئی عبادت کر کے ولی بنتا ہے، کوئی سجدے کر کے ولی بنتا ہے۔ غوث اعظم وہ ہیں کہ پیدا ہوئے تو ماں کے شکم سے ولی ہی بن کے پیدا ہوئے۔ اور بتاؤں کون ہے غوث اعظم؟ غوث اعظم وہ ہیں کہ اگر وہ قم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو یوں ٹھوکر مار دے، کہتے زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے، تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ زندے کی نماز جنازہ پڑھا دے تو وہ زندہ مردہ ہو جاتا ہے۔ وہ غوث اعظم ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے، ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کموبیش انبیاء رسولان اعظام دنیا میں بھیجے، دین کی تبلیغ انہوں نے کی، لوگوں کو راہ حق پر گامزن کیا، سیدھا راستہ دکھایا۔ انبیاء کے بعد حضور کی ذات پر نبوت کا سلسلہ ختم، دروازہ نبوت کا بند۔ حضور نے یہ ذمہ داری اولیاء کو سونپی، صحابہ کو سونپی، اولیاء کو سونپی کہ اب دین کا کام صحابہ کریں گے، اولیاء کریں گے، اور یہ دین امت تک اسی طرح سے پہنچایا جائے گا جیسے حضور نے اپنے صحابہ تک پہنچایا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی سیرت غوث اعظم میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور چند دل کی باتیں آپ سے کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو تاجدار اہل سنت نے حضور غوث اعظم کی جو شان بیان کی وہ انداز بھی آپ دیکھیں۔ قلم توڑ دیا میرے امام،
ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، کیا دبے جس سے حمایت کا ہو بنجا تیرا، کیا دبے جس سے حمایت کا ہو بنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گھٹا تیرا، کون غوث اعظم، وہ غوث اعظم، آج کسی پیر کے پاس چلے جاؤ وہ مرید کوئی بھی آئے، پیر کے پاس کوئی بھی جائے پیر مرید بناتا ہے، غوث اعظم کی شان وہ ہے، ان کی بارگاہ میں اگر چور بھی آیا تو وہ ولی بن گیا ہے۔ صاف ستھری آواز کرو، اس کی آواز بڑھاؤ تھوڑی، صاف آواز رکھو تھوڑی، ان کو اتنی ہو جو ان کی سمجھ میں آتی رہے بات۔ ہلو سمجھ میں آ رہا؟ آواز بڑھاؤ، اس کی آواز کہاں ہے؟ بڑھاؤ آواز، دور سے لے یا ایسے دور سے؟ ہر پیر مرید بناتا ہے، غوث اعظم تو چوروں کو بھی ولی بنا دیا کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، بچپن، یہ تمام واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ میں صرف حضور غوث اعظم کی زندگی کا وہ حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کرامتیں، واقعات ہم سب سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، مگر یاد رکھنا کرامت ولایت کا معیار نہیں ہے۔ ایک حصہ ہے ولایت کا کرامت، مگر سب کچھ کرامت نہیں ہے۔ اگر کرامت نہ ہو تو کیا ولی ولی نہیں ہوتا؟ ولایت کی پہچان جو اللہ نے قرآن میں کرائی ہے نا، وہ کوئی اور ہی انداز ہے۔ وہ کیا انداز ہے میں آپ کو سناتا ہوں، محبت سے بولنے سبحان اللہ۔ پروردگار عالم رب لم یزل ولا یزال خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں فرمایا، ولیوں کی صفات بیان کی، ولیوں کا مقام بیان کیا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ نے قرآن مجید میں ولیوں کا مقام بیان کیا، پروردگار عالم نے ولیوں کی صفات بیان کی۔ ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کہتے کس کو ہے؟ غوث اعظم کی 11ویں کرنے والوں، سرکار بغداد کا جلسہ سجانے والوں، سرکار غوث اعظم کی شان میں نعتیں پڑھنے والوں، منقبت قصیدے پڑھنے والوں، سرکار غوث اعظم کی یاد میں بریانی بنا کر لوگوں کو کھلانے والوں، لنگر لٹانے والوں، یہ بھی جان لو ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کہتے کس کو ہے؟ ولایت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے اعلان کر دیا، ولی وہ ہوتا ہے جو راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہا قرآن نے؟ جو راتوں کو سجدے کرے، قیام کرے، وہ ولی ہوتا ہے جو راتوں کو جاگتا ہے، سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ولیوں کی پہچان کرائی، تو پہچان تو یہ کرائی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو راتوں کو جاگتا ہے، سجدے کیا کرتا ہے، عبادت کیا کرتا ہے۔ اے لوگوں، یہی تو ولایت کا معیار ہے، یہی تو ولی کی شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، رات اللہ نے بنائی کس لیے بنائی؟ کس لیے بنائی اللہ نے؟ تو ہر آدمی جواب دے گا کہ اللہ نے خود فرما دیا کہ رات کو میں نے سکون کے لیے بنایا۔ بولو بھائی، رات کیوں بنائی اللہ نے؟ سکون۔ اب نہیں بولو گے، پہلے تو بڑا ہنس رہے تھے، مزہ آ رہا تھا نا۔ اب سوچ رہے ہوں گے مولانا پتہ نہیں کون کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ میں اس لیے بتا آپ سے کہلوانے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، صرف اتنا سا کہ ایک ایک بات آپ کے دماغ میں فٹ ہو جائے، بس جائے، گھر کر لے۔ اللہ نے فرمایا رات ہے سکون کے لیے۔ کس لیے رات بنائی؟ آرام کے لیے۔
اے میرے عزیزو، اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی، سکون کے لیے بنائی، مگر ہاں بات سچی ہے، اللہ نے خود فرما دیا رات سکون کے لیے بنائی ہے، مگر معاملہ بندوں کا ہے، اپنا اپنا معاملہ ہے۔ کوئی وہ انسان ہے جسے بستر پہ لیٹ کے سکون ملتا ہے، اور کوئی وہ اللہ کا بندہ ہے جسے سجدے میں سر جھکا کے سکون ملتا ہے۔ کوئی وہ انسان ہے جو بستر پہ رات کو سو جائے اسے آرام مل جاتا ہے، اور کوئی وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو ساری رات اللہ اللہ کرتا ہے، ساری رات نمازیں پڑھنے میں نکالتا ہے، پھر اس کے دل کو آرام ملا کرتا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں نے راتیں جاگ جاگ کر رت جگے کر کر کے عبادتیں کی ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کیا مطلب؟ 40 سال ایسے گزرے، بستر سے کمر نہیں لگائی، ساری رات عبادت میں گزار دی، جاگنے میں گزار دی، اللہ اللہ کرنے میں گزار دی، ساری رات عبادت میں گزاری۔ اے غوث اعظم کی 11ویں کرنے والوں، تیرے میرے پیر کی شان تو یہ ہے 40 سال تک تیرے میرے پیر نے بستر سے کمر نہیں لگائی، ساری راتیں عبادت میں گزار دی۔ قادری کہلانے والا غوث اعظم کی 11ویں کرنے والا، ذرا فیصلہ کر کے بتائے اس نے کیا عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ کتنی مرتبہ زندگی میں پڑھی ہے؟ کیا وہ ہر روز عشاء کی نماز پڑھتا ہے؟ لنگر تو کر کے کھلا دیا، بریانی تو بنا لی، مگر غوث اعظم کی زندگی کا اصل مقصد، آپ کی سیرت کیا پیغام دیتی ہے؟ اور آپ کا مشن یہ تھا کہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں اور نیکیوں کے راستوں پہ چل پڑیں۔ مگر یہاں کتنے لوگ نیکیوں کے راستے پہ چلتے ہیں؟ اگر نیکی کی بات بتانے لگو نا، اگر نماز کی بات کرنے لگو، عبادت کی بات کرنے لگو، بندگی کی بات کرنے لگو، تقوی شعاری کی بات کرنے لگو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں صرف مزہ چاہیے۔ یاد رکھنا، جلسوں میں آ کر مزہ لینے والوں، جب مر جاؤ گے قبر میں بھی جانا ہے، یا تو یہاں مزے لے لو یا قبر میں مزے لے لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو تمہیں مجھے فیصلہ کرنا ہے، یہاں پہ مزہ چاہیے یا قبر میں مزہ چاہیے، یہاں زندگی میں مزہ چاہیے یا بروز قیامت میدان حشر میں مزہ چاہیے، کون سا مزہ چاہیے؟ میرے پیارے میں بتاتا ہوں، مزہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ جو 4 دن کی دنیا ہے اس زندگی میں مزہ آئے نہ آئے، مزہ تو وہ ہے کہ قبر میں غلام جائے، عاشق غوث اعظم جائے تو قبر میں فرشتے کہتے ہیں تو غوث اعظم کا غلام ہے، اصل زندگی تیری یہ ہے، اب ساری زندگی کی بہاریں تجھے یہاں پہ ملیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جانتے ہو آج یہ مجمع کیا، اس سے بھی دگنا تگنا مجمع ہونا، ہزاروں کی تعداد ہو، لاکھوں کی تعداد ہو، ان سب میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل اس حالت میں ہوتا ہے کہ انہیں جب اللہ کا خوف ستاتا ہے تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہمیں ہنسنے سے فرصت نہیں ہے نا، چلو اللہ والوں کی میں زندگیاں بتاتا ہوں، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہنستے رہتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ وہ جو بڑے لوگ تھے نا بہت رویا کرتے تھے، بہت روتے تھے، بہت آنسو بہاتے تھے۔ اے ہنسنے والوں، آج تم نے سرکار بغداد کا جلسہ سجایا ہے، چلو میں تمہیں بتاتا ہوں، ہم چھوٹے لوگ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں اور وہ بڑے لوگ ہمیشہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو علی حیدی فرماتے ہیں، میں حرم کعبہ کے اندر موجود ہوں، کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو حرم کعبہ کے اندر، صحن کعبہ کے اندر
پتھروں پہ اپنا سر رکھ کے آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کر رہا ہے، اے مولا مجھے معاف کر دے، اے پروردگار مجھے بخش دے۔ کہتے میں نے دیکھا اس انسان کو روتے ہوئے، وہ رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، اے پروردگار، اے میرے مولا، میں تیری بارگاہ میں معروضہ پیش کر رہا ہوں، اے میرے اللہ، کل قیامت کے دن تو میرا حساب نہ لینا۔ بے شک بے شک، اے اللہ کل قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا۔ اور وہ رونے والا بڑے درد کے ساتھ رو کے اللہ سے کہہ رہا تھا، اے پروردگار عالم، کل قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، اور یا اللہ اگر حساب لینا ضروری ہو جائے، اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو اے میرے مولا مجھے نابینا کر دینا، اے اللہ مجھے اندھا کر دینا۔ ہنسنے والوں سنو تو ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو۔ رونے والا شدت کے ساتھ میں رو رو کے کہہ رہے، مولا مجھے اندھا کر دینا، اے پروردگار مجھے اندھا کر دینا، اس لیے کہ کل میدان محشر میں تیرے حبیب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اے مولا کل میدان محشر میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا، یا اللہ کیسے نظریں ملاؤں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام ابو علی حیدری فرماتے ہیں، جیسے میں نے اتنا سنا اور میں نے دیکھا رونے والا رویا، اتنی شدت کے ساتھ رویا، اس کی چیخ نکلی، بے ہوش ہو گیا، زمین پہ گر گیا، غش کھا کے زمین پہ گرا۔ حضرت امام ابو علی حیدری فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا، میں نے کہا چل کے ذرا دیکھوں تو صحیح کون ہے رونے والا، ذرا دیکھوں تو صحیح کون ہے جو اتنی شدت سے رو رہا ہے۔ حضرت امام ابو علی حیدری آگے بڑھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا میرا جملہ توجہ سے سننا اور دیکھنا رونے والا کون تھا، اے ہنسنے والوں ذرا دیکھنا کون رو رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام ابو علی حیدری آپ فرماتے ہیں، رونے والا رویا بے ہوش ہو گیا، کہتے میں آگے بڑھا کہ چلو چل کر دیکھوں تو صحیح کون رو رہا ہے۔ آپ فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے آگے جا کے دیکھا، جیسے میں نے چہرے سے زلفیں ہٹائی، کہتے میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے جب آگے بڑھ کے دیکھا، کہتے وہ رونے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ رونے والا پیروں کا پیر سرکار غوث اعظم تھے۔ سرکار غوث اعظم کو یاد کرنے والوں، ان کا جلسہ کرنے والوں، ان کی بزم میں بیٹھ کر تم ہنس رہے ہو، اور سرکار غوث اعظم اللہ اکبر جن کی شان یہ کہ ان کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے سمجھ لیا سرکار غوث اعظم سے محبت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ایک بار سال میں 11ویں کر لو، محبت کا حق ادا ہو گیا۔ کیا یہ محبت ہوتی ہے؟ یہ تو محبت نہیں ہوتی نا۔ سرکار غوث اعظم نے یہ نہیں سکھایا، سرکار غوث اعظم نے چوروں کو بھی پرہیزگار بنایا، شرابیوں کو متقی بنا دیا۔ آج دیکھو میرے عزیزوں، غوث اعظم کا نام لینے والے کیا کچھ نہیں کرتے، سرکار غوث اعظم کا نام لینے والے، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، مجھے بتاؤ کیا کچھ نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو قادری بھی کہتا ہے، مسلمان بھی کہتا ہے، اور شراب بھی پیا کرتا ہے۔ ہم نے وہ بھی مسلمان دیکھے جو جوا بھی برابر کھیل رہے ہیں، ہم نے وہ بھی مسلمان دیکھے جو سٹا بھی برابر لگا رہے ہیں، ہم نے وہ بھی مسلمان دیکھے جو زنا بھی برابر کر رہے ہیں، ہم نے وہ بھی مسلمان دیکھے جو بدکاریوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی مسلمان ہمارے درمیان موجود ہیں کہ مسلمان بھی کہلاتے ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں وہ جمعے کے دن مسجد میں بھی جاتے ہیں، مگر جھوٹ بھی برابر بولتے ہیں، غیبت بھی برابر کیا کرتے ہیں، چغلی بھی برابر کیا کرتے ہیں۔ اے قادریوں، اے سنیوں، مجھے بتاؤ کیا غوث اعظم نے یہی سکھایا ہے؟
کیا غوث اعظم کی زندگی سے یہ ملا ہے؟ یہ کس نے سکھایا؟ یہ کام کس کے ہیں؟ میں بتاتا ہوں کس کے کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا یہ کام کس کے ہیں۔ اے شرابیں پینے والوں، جوا کھیلنے والوں، بدکاریاں کرنے والوں، قرآن کبھی پڑھ لیا کرو۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں اعلان کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا یہ جوا کھیلنا، یہ شرابیں پینا، یہ تمام جو کام ہے یہ شیطان کے کام ہے۔ کام شیطان کا کرتا مسلمان ہے، کام شیطان کا کرتا مسلمان ہے۔ شراب یہ کام شیطان کا، پیتا ہے مسلمان۔ جوا کھیلنا کام شیطان کا مگر کھیلتا ہے مسلمان۔ کیا ہوا آخر؟ اچھا ایک بات بتاتا ہوں، سنو، سن رہے ہو نا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ عرب کا حضور کی آمد سے پہلے کا جو وقت ہے کیا ہوتا تھا عرب میں؟ تم نے بار بار سنا ہوگا، ابھی 12ویں کے پروگرام ہوئے، حضور کے میلاد پر آپ نے محفلیں سجائیں۔ سنا آپ نے کہ جب تک نبی نہیں آئے تھے دنیا میں جہالت تھی؟ جب تک نبی نہیں آئے تھے دنیا میں، زور سے بولو، جب تک نبی نہیں آئے تھے دنیا میں جہالت تھی۔ کیسی جہالت تھی؟ جب تک میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تو یہی تو جہالت تھی، شرابیں عام تھی۔ جب تک نبی دنیا میں نہیں آئے تو یہی تو جہالت تھی، زندہ بچیوں کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ہاں یہ باتیں سن کے تو بھاگو گے نا، تمہیں تو مزہ چاہیے۔ یہی تو حال ہے اس قوم کا، اللہ رحم فرمائے۔ ارے آج دنیا میں تم دیکھو تو سے نکل کے یار کس قدر رسوا ہے مسلمان۔ تم نے دیکھا کہاں؟ اچھا جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا کم ہے؟ ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کم ہے؟ اپنی بربادیوں پہ ہنسنے والوں، جتنی بربادیاں ہو گئی وہ کم ہیں؟ ابھی اور بربادیاں چاہیے۔ یاد رکھنا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ صرف مزے کے لیے ہر کام نہ کیا کرو خدا کے لیے، کبھی خدا کا خوف تو دل میں آئے، کبھی تو اللہ کا ڈر دل میں آئے۔ آج شراب پینے والا بڑے مزے کے ساتھ میں شراب پی رہا ہے، جوا کھیلنے والا بڑے مزے کے ساتھ میں جوا بھی کھیل رہا ہے، سٹا لگانے والا بڑے مزے کے ساتھ میں سٹا لگا رہا ہے۔ زندگیاں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئے گھر، نوجوان نسل برباد ہو گئی۔ جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھی آج ان نوجوان کے ہاتھوں میں، ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے تھا ان نوجوانوں کو دیکھو وہ گانجا چرس ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ جن نوجوانوں کو کورٹ کے اندر جج کی کرسی پر بیٹھنا تھا آج وہ پنچر لگا رہے ہیں۔ جن مسلم قوم کے بیٹوں کو جن کو آج عدالتوں میں وکیل بن کر پیروی کرنا تھا وہ آج شیطانی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اے میرے عزیزوں بتاؤ یہ بربادی کم ہے کہ اس پر ماتم نہیں ہونا چاہیے؟ کہ یہ بربادی کم ہے کہ اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے؟ ارے پہلے اپنی بربادیوں پر رو لو پھر بعد میں ہنسنے کی باتیں کرنا، پہلے اپنی خرابیوں پر رو لو پھر بعد میں ہنسنے کی باتیں کرنا۔ آج دیکھو عدالتوں کے فیصلے تمہارے حق میں نہیں آتے، آج مسلمان بے قصور نہ جانے کتنے جیلوں میں بند ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے اپنے وکیل پیدا نہیں کیے، تم نے اپنے ڈاکٹر پیدا نہیں کیے، تم نے جج کی کرسیوں پہ اپنے بچوں کو نہیں بٹھایا، تم نے اپنے بچوں کو IAS نہیں بنایا، تم نے اپنے بچوں کو IPS نہیں بنایا، تم کنویں کے مینڈک بن کے رہ گئے
پہلے اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہو. تم سمجھتے ہو کہ بس زندگی کا گزارا کرنا ہے. تم نے سوچ لیا ہے جیسے بھی ہو گزارا کرنا ہے, مزدوری کر کے گزارا کر لیں گے. 400 روپے میں پورے دن کسی کے کھیت میں جا کر کام کر لیں گے, کسی کا گھر بن رہا ہو وہاں مزدوری کر لیں گے, اپنی زندگی گزار لیں گے. اس گزارے کو زندگی نہیں کہتے. اگر زندگی کو اپنی سنوارنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے شراب پھینک دو. اگر زندگیاں سنوارنا چاہتے ہو, قوم کو بہتر بنانا ہے, بچوں کو چرس اس میں گانجا نہ دکھاؤ بلکہ اپنے بچوں کو تعلیم دو. ان کے ہاتھوں میں کتابیں دے دو, ان کے ہاتھوں میں قلم دے دو. خدا کی قسم تم نے قلم دے دیا, تم نے کتابیں دے دی, آنے والی نسلیں تمہیں یاد کریں گی, تمہیں دعائیں دیتی رہیں گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. ایمانداری سے بتانا کتنے کالج ہیں ہمارے, ایمانداری سے بتانا کتنی یونیورسٹیاں ہماری, ایمانداری سے بتانا کتنے میڈیکل کالج ہیں ہمارے. کچھ ہے ہمارے پاس؟ بولو. کسی نے دھرم شالہ بنا کے دھرم شالہ کے نام پر نہ جانے کتنے کالج بنا دیے. کسی نے گردوارہ کھولا, اس گردوارے کے ٹرسٹ نے میڈیکل کالج بنا دیے اپنی قوم کے بچوں کے لیے. تم نے کیا کیا؟ تم نے درگاہوں پہ قوالیوں میں پیسہ لٹانے کے سوا کچھ نہیں کیا. تم نے عورتوں کو نچایا, قوالیوں میں پیسے لٹائے, مقابلے کیے. ان مقابلوں نے آج نتیجہ یہ دیا, بچے شرابی بھی بن گئے, بچے آج جواری بھی بن گئے, نشہ کرنے والے بھی بن گئے. آج کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا. آج جب تمہارے میرے گھر میں کسی عورت کا کوئی معاملہ ڈیلیوری کا آتا ہے, ہم غیر مسلموں کے ہاسپٹلس میں لے کر جاتے ہیں, وہاں کون کون کہاں کہیں ہاتھ نہیں لگاتا ہے, کون کون نہیں چھوتا ہے. کیا تم نے اپنی بچیوں کے لیے کوئی ایسا کالج بنایا کہ تمہاری بچیاں ڈاکٹر بن کے تمہارے گھروں کی عورتوں کا علاج کیا کریں؟ بتاؤ کیا؟ ارے بولو کیا؟ کچھ نہیں کیا. کیا کیا؟ صرف ہنستے رہے, صرف مقابلے سنتے رہے, لاکھوں روپے مقابلوں میں قوالیوں میں اڑا دیے. یہی تو کیا. کاش تم نے اسکول بنائے ہوتے, کالج بنائے ہوتے. اللہ ماشاءاللہ اگر کسی نے بنایا بھی, کوئی ایک گاؤں میں اگر ایک دو لوگ ایسے ہوئے بھی تو انہوں نے بھی اپنی تجارت کی ہے, قوم کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. انہوں نے 1000 روپے کی فیس رکھ کے اپنا پرائیویٹ اسکول بنایا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غریب کا بچہ ہے, 1000 نہیں دے سکتا ہے, چلو اسے میں 50 روپے کی فیس میں پڑھا دوں, 100 روپے کی فیس میں پڑھا دوں, بڑا ہو کر کامیاب ہوگا تو یہ نہ جانے کتنوں کے کام آئے گا, نہ جانے کتنوں کے درد کا مداوا کرے گا. اے میرے عزیزوں, کیا کیا ہم نے؟ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے, بتاؤ کتنے بچے ہیں, کتنے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو رو رہے ہیں کہ فیس دینے کو پیسے نہیں ہے, بچوں کو کیسے پڑھائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں مزدوری کرتے ہیں, اس مزدوری میں گھر کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے, تو بچوں کو اعلیٰ تعلیم کیسے دے؟ وہ مہنگی تعلیم بچوں کو کہاں سے ملے؟ اور جو دینا چاہتے ہیں مہنگی تعلیم, جو بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, تو آج انہیں مجبوری ہے دوسروں کے کالجوں میں بھیجنا پڑے گا, دوسروں کے اسکولوں میں بھیجنا پڑے گا. دوسروں کے اسکولوں میں بھیجو گے تو نظام ان کا چلے گا, یونیفارم کوڈ ان کا چلے گا, معاملات ان کے چلیں گے. جو پرارتھنا کو کروائے گا تمہارا بچہ وہی کرے گا, وہ جو تمہارے بچے کو سکھائے گا وہی تمہارا بچہ سیکھے گا. تو پتہ لگا بچہ کیا سیکھ کے آیا؟ بچہ کچھ بھی سیکھ کے نہیں آیا. بچی گئی تھی تو بچی نے وہاں پہ کیا سیکھا؟ اب تم نے دیکھا نہیں کیا کیا بربادی نہیں ہوئی ہے؟ ابھی کی تو بات ہے نا, کرناٹک کے اندر جب حجاب کا معاملہ آیا, کیا وجہ تھی؟ اپنے کالج نہیں تھے تو دوسروں کے کالج کا نظام تھا. انہوں نے کہا ہمارے یہاں یہ تمہیں نہیں پہننا ہے, ہٹانا پڑے گا. تو مسلم قوم کی بیٹیوں نے احتجاج کیا. کورٹ میں جب معاملہ پہنچا, جب عدالت میں پہنچا معاملہ, ہائی کورٹ کے اندر پہنچا, تو اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنو عدالت نے کیا کہا تھا. عدالت نے ایک طرح سے تم سوچو تو صحیح, عدالت نے کہا کیا تھا؟ عدالت کا جملہ کتنا بڑا تھا. کرناٹک ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اسلام میں حجاب ضروری نہیں ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم دین
मुफक्किर कौम मिल्लत नब्बाज़ कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुफरान साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, जलवगर हो चुके हैं, और साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मौलाना फ़रियाद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आप लोग इनके चेहरों की ज़ियारत करें और ज़रा तवज्जो से थोड़ी देर के लिए दिल लगा कर गुफ्तगू सुनें, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस मिंबर के हुस्न में मज़ीद इजाफे होने वाले हैं, इस मिंबर के वक़ार में मज़ीद चार चांद लगने वाले हैं, इसलिए कि इस मिंबर पाक पर नबीर आला हज़रत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अहसन रज़ा खां साहिब क़िबला अहसन मियाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह आप उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे, मुस्तफ़ीज़ होंगे इंशाअल्लाह ताला, आप बहुत महजूज़ होंगे। जलसा आपका बहुत कामयाब है। अल्लाह ताला आपके इस जलसे की बरकत से इस गाँव में आपके दिन, हर रात, हर लम्हा, हर घड़ी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन। तो मैं क्या कह रहा था, सुनो तवज्जो से। अभी देखो ये हजरत दुनिया घूमते हैं, अब ये तायीद करेंगे मेरी बात की। मैंने क्या कहा, अदालत ने कहा कि साहब जरूरी नहीं है हिजाब। क्यों कहा उसने? क्योंकि तुमने कभी किसी को एहसास ही नहीं होने दिया कि ये हमारे यहाँ जरूरी है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये हजरत बताएंगे, तमाम उलमा बताएंगे, इस्लाम कहता है, शरीयत कहती है कि जिस तरह नमाज फर्ज है इसी तरह पर्दा भी, जोर से बोलो, फर्ज का मतलब जरूरी, कंपलसरी, हर हाल में पर्दा करना है। लेकिन हमने क्या किया, हमारे घरों में पर्दा नहीं किया गया, हमने भी नजरअंदाज किया। नतीजा क्या निकला? अदालत ने कहा कि ये जरूरी नहीं। बहस आगे बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, दो जजों ने दो फैसले दिए, अलग अलग फैसले। एक ने कहा कि हिजाब जरूरी है, एक ने हिजाब की तायीद की, दूसरे ने हिजाब की मुखालफत की। दो फैसले, दो नजरिए सामने आए। अब वहां से वो फैसला अब आगे जो सदर हैं अदालत के, जो बड़े जज हैं, उनके पास पहुंचा। अब उसका इंतजार कीजिए, मगर उससे पहले अब मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो सुनिए। अदालत ने क्या कहा? पर्दा जरूरी नहीं है। हमने अगर दुनिया को ये एहसास दिलाया होता कि पर्दा जरूरी है, तो बताओ किसी की हिम्मत हो जाती जो कह देता कि पर्दा जरूरी नहीं? फिर सुप्रीम कोर्ट की जो तमाम बहस है, उस बहस में ये पॉइंट भी था, ये भी शामिल किया गया था, किसी ने कहा था बहस के दौरान कि इस्लाम में तो नमाज भी जरूरी नहीं है। माज़अल्लाह। मुझे बताओ, नमाज जरूरी है कि नहीं? फर्ज है कि नहीं? कितने वक्त की? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। क्यों कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि नमाज भी जरूरी नहीं है? इसलिए कि जब मुसलमान मस्जिद में जाता नहीं, नमाज पढ़ता नहीं, तो गैरों को क्या पता। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी होता तो पढ़ते, जरूरी होती पढ़ते, और नहीं पढ़ते तो मतलब जरूरी नहीं है। क्या कभी तुमने दुनिया को ये साबित करके दिखाया कि नमाज पढ़ना जरूरी है? हम मुसलमान हैं, पढ़ के दिखा रहे हैं। क्या कभी तुमने दुनिया को ये बताया कि पर्दा जरूरी है? हम पर्दा करके दिखा रहे हैं, हमारी बेटियां पर्दा कर रही हैं। नहीं ना। कौम बर्बाद होती रही, हम हंसते रहे, कौम लुटती रही, हम तमाशा देखते रहे। हमारे घर की बेटियों के आंचल तक बात पहुंच गई, फिर भी हम हंसते रहे। हाय हाय, बेटियों के दुपट्टे पे बात आई, मगर मेरी कौम का नौजवान कव्वाली में पैसे लुटा के हंसता रहा। कहां मर गई गैरत? दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर किसी के घर पे कोई ऐसा मामला हो, किसी की बहन किसी की बेटी के लिए कोई गलत जुमला इस्तेमाल कर दे, कोई बर्दाश्त कर सकता है? फिर पूरी कौम की बेटियों का तमाशा अदालतों में हो रहा था, इस कौम ने बर्दाश्त कैसे कर लिया? हुआ कि नहीं तमाशा? दुनिया ने देखा कि नहीं? हमने क्या किया? हमने ठिट्ठे लगाए, हम हंसते रहे। सरकार गौसे आजम का नाम लेने वालों, सरकार गौसे आजम ने हंसना नहीं सिखाया। ताजदारे बगदाद ने अपने गुलामों को, अपने मुरीदों को रोना सिखाया है।
बेशक बेशक गौसे आजम सरकार ने रोना सिखाया, अल्लाह अकबर कबीरा। जो भी सरकार गौसे आजम की बारगाह में आता, अल्लाह अकबर, उसके दिल से गुनाहों की जंग दूर होती और वो अल्लाह के खौफ से, उसके दिल में जब रब का खौफ आता, खशियत इलाही के सबब वो रोता हुआ जाता था, आंसू बहाया करता था, आखिरत को याद किया करता था, कब्र को याद किया करता था। आज हमें कब्र की परवाह नहीं, हश्र की परवाह नहीं है मेरे अजीजों। उस दिन को याद कर लिया करो जब कब्र के अंदर जाके सोना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या समझते हो कब्र को? बताओ कब्र क्या है? ताजदार मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान कब्र में जाता है तो कब्र दबाया करती है, नेक को भी दबाती है, गुनहगार को भी दबाती है, कब्र सबको दबाया करती है। नेक को भी दबाती है, परहेजगार को भी दबाती है और गुनहगार को भी। मगर मेरे अजीजों, जब गुनाहगार को कब्र दबाती है तो दबाने का अंदाज क्या होता है? जब कब्र दबाया करती है तो इधर की पसलियां इधर घुस जाती है और इधर की पसलियां इधर आ जाती है, पसलियों के टूटने की आवाजें निकला करती है, पसलियां टूट जाती है, हड्डियों के जोड़ खुल जाते हैं, इस तरह से कब्र दबाती है। मगर सुनो सुनो, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, वालिए कौनैन ने फरमाया, जब परहेजगार को कब्र दबाती है, जब नेक इंसान को कब्र दबाती है तो अंदाज ये होता है जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार के साथ में अपनी आगोश में दबाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेक को दबाती है तो इस तरह से दबाती है। कब्र में जब ये हड्डियां टूटेंगी ना, जोड़ खुलेंगे, खुदा की कसम सारी मखलूकात सुनेगी, सिर्फ इंसान नहीं सुनता। मौला अली कब्रिस्तान गए और कब्रिस्तान में कब्र वालों से आपने खिताब किया। मौला अली ने कब्रिस्तान में खड़े होकर कहा, ए कब्र वालों, बताओ किस हाल में हो। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कब्रिस्तान के अंदर खड़े होकर कब्र वालों से फरमाया, ए कब्र वालों, ए कब्रिस्तान के मुर्दों, ये बताओ किस हाल में हो, क्या हाल है तुम्हारा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौला अली ने इधर से पुकारा, पहले जवाब नहीं आया, लेकिन फिर मौला अली ने दोबारा पुकारा और जवाब आया। तो मौला अली ने पहले क्या फरमाया? मौला अली ने फरमाया, ए कब्र वालों, अपना हाल बताओ और मैं तुम्हें इधर बताऊं तुम्हारे जाने के बाद में क्या हुआ है। कब्रों के अंदर से आवाज आई है, मौला अली, मत पूछो हाल कैसा है। दुनिया में हम बहुत बन ठन के रहते थे, अपने जिस्म पर मक्खी भी नहीं बैठने दिया करते थे, लेकिन आज कब्र में हालत ये हो गई, हड्डियों के जोड़ खुल गए, हमारे जिस्म सारे गल गए, जमीन ने खा लिए, जमीन के कीड़े मकोड़ों ने हमारे जिस्मों को खा लिया, हड्डियों के जोड़ खुल गए, हमारी हालत न पूछो अली। ए अली, हम नुकसान में है, हम बहुत बड़े खसारे में है। ए अली, हमने दुनिया बनाई थी, हमने दुनिया संवारी थी, मकान बनाए थे, हमने बिल्डिंगें बनाई थी, हमने इमारतें बनाई थी, लेकिन अली जो कुछ बनाया, जो कुछ कमाया, सब दुनिया में रह गया। अली कब्र में आए तो कुछ साथ नहीं आया, कब्र में सिर्फ अमल हमारे साथ में आया है। मौला अली ने फिर इधर से फरमाया, ए कब्र वालों, मैं तुम्हें बताऊं यहाँ का हाल क्या है। मौला अली ने फरमाया, तुमने जो अपने बेटे छोड़े, औलादें छोड़ी, जायदाद छोड़ी, कारोबार छोड़े, तुम्हारे बच्चों ने जमीनें बांट ली, कारोबार बांट लिए, तुमने महल बनाए थे, उन महलों के अंदर दीवारें खड़ी हो गई, तुमने आलीशान मकान बनाए थे, उन मकानों के अंदर बंटवारे हो गए, वो टुकड़ों में बट गए, तुमने बीवियां छोड़ी थी, तुम्हारी बीवियों ने निकाह कर लिए हैं, तुमने जो कुछ दुनिया में छोड़ा सब बट गया, कुछ नहीं रहा तुम्हारे लिए।
मौला अली ने फरमाया जो कुछ तुमने दुनिया में छोड़ा, देखो तुम इधर ही छोड़ के चले गए। तुम्हारी बीवियां तुम्हारा गम भूल गई, दूसरों के साथ में निकाह करके रहने लगी। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा गम भूल गए, वो अपनी दुनिया कमाने में लग गए, वो अपनी दुनिया बनाने में लग गए। कब्रों के अंदर से रोने की आवाज आई, ए अली हमने बड़ा नुकसान कर लिया है। जो चले गए उनसे पूछो, अगर वो काश मुर्दे बोलते ना तो वो तुम्हें बताते कि वो कितने बड़े नुकसान में गए। मेरे भाई, इन जलसों में आने का मकसद हंसी मजाक नहीं होता। इन जलसों में आकर तो आखिरत की फिक्र की जाती है, कब्र की फिक्र की जाती है। उस दिन को याद किया जाता है जिस दिन एक एक कब्र से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। उस मंजर को याद तो करो जरा। ताजदार मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैदान महशर कायम होगा तो एक एक कब्र के अंदर से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। आका ने फरमाया, सबसे पहले अपनी कब्र से मैं निकल के आऊंगा, फिर एक एक कब्र से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। मेरे आका ने फरमाया, सब रहना होंगे, किसी के जिस्म पे कोई लिबास नहीं होगा, किसी के जिस्म पर कपड़े नहीं होंगे। अल्लाहु अकबर कबीर। जब वो निकल के आएंगे वो दिन कैसा दिन होगा? मेरे आका ने फरमाया 50,000 साल का दिन होगा। एक दिन इतना तवील, एक दिन इतना लंबा, 50,000 साल का एक दिन। और मेरे अजीजों, ये दिन इतनी आसानी से नहीं कटेगा, ये दिन इतनी आसानी से नहीं गुजरेगा। सवा नेज़े पे सूरज होगा, जमीन मिस्ले तांबा गर्म होगी, जमीन मिस्ले तांबा पिघल रही होगी। और इंसानों को देखो अपने अपने पसीने में नहा रहे होंगे, इतना पसीना। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया, उस दिन कोई साया नहीं होगा, अगर साया होगा तो सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा। मेरे आका के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के अर्श का साया होगा तो या रसूल अल्लाह ये बता दीजिए वो साया किसको मिलेगा? अल्लाह के अर्श का साया किसको नसीब होगा? वो साया अल्लाह किसको अता करेगा? सुनो सुनो, ताजदार मदीना ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया कि कल कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया होगा, उसके अलावा कोई साया नहीं होगा। और अल्लाह के अर्श का साया उसको मिलेगा, अल्लाह उसको अता करेगा जिसने दुनिया में रहकर मुझसे मोहब्बत की है और मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा है। उसे अर्श का साया